بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محترم قابل صد عزت و تکریم سامعین حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ گزشتہ جمعۃ المبارک سے قرآن مجید فرقان حمید کے 27ویں پارہ سورۃ الواقعہ کی ابتدائی چند آیات کریمہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر وضاحت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ آج بھی اسی سورت کا بقیہ حصہ اس کی آیات کریمہ کے ضمن و ذیل کے اندر چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی پاک بارگاہ میں نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور سننے سنانے کے بعد قابل عمل باتوں پر اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی یہ جو آیات کریمہ آپ نے سماعت فرمائیں، ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے منکرین قیامت کو جھنجھوڑا ہے اور ان کو سمجھایا ہے کہ قیامت کا انکار نہ کرو، قیامت بہر صورت قائم ہونے والی ہے۔ اور وقوع قیامت پر اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ 4 بڑی واضح دلیلیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایسی خوبصورت دلیلیں ہیں وقوع قیامت پر کہ جن کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔ سادہ ترجمہ ہی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں ان آیات کریمہ کا
جس سے بات بہت زیادہ واضح طور پر سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، تم پہلے کچھ نہیں تھے، تم پہلے عدم محض تھے، تمہارا وجود تک بھی نہیں تھا، تمہیں سب سے پہلے ہم نے ہی پیدا کیا ہے، تو کیوں تم سچ کو نہیں مانتے ہو؟ سچ ماننے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ سچ کو مانو نا۔ سب سے پہلی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی افرأیتم ما تمنون، فرمایا سچ سچ یہ بتاؤ، یہ جو تم منی گراتے ہو، گندا قطرہ آب رحم میں ڈالتے ہو، اس کو آدمی تم بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ تمہارا تو بس اتنا کام ہے کہ گندا قطرہ آب ٹپکا دینا، لیکن اس رحم کے اندر عورت کے مادہ سے، اس کے بیضہ سے، وہ جو قطرہ آب ہے اس کے اندر کئی ایسے جرثومے ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات وہاں پہنچ سکتے ہیں، بعض اوقات نہیں پہنچ سکتے۔ کس کے دستے قدرت نے ان جرثوموں میں سے کسی ایک جرثومے کا انتخاب کیا اور عورت کے مادہ تک، عورت کے بیضہ تک اس کو پہنچایا، پھر اس میں مختلف تبدیلیاں پیدا فرمائیں، پہلے اس کو جمع ہوا خون بنا دیا، جمع ہوا خون بنانے کے بعد پھر اس کو گوشت کا ایک لوتھڑا بنا دیا، بوٹی بنا دیا، پھر اس میں ہڈیاں پیدا فرمائیں، ہڈیاں پیدا فرما کے اس پر گوشت چڑھا دیا، مختلف مراحل گزرے، ان مراحل میں ایک ایک لمحہ پر اس کے ضائع ہونے کا خدشہ تھا، لیکن کس نے اس کو محفوظ رکھا اور کم و بیش 9 مہینے کے بعد ایک نہایت ہی خوبصورت شکل والا انسان یہ کس نے پیدا کیا؟ کیا تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ وہ پیارا پیارا بچہ، لاڈلا خوبصورت بچہ، سوہنی آنکھوں والا، سوہنے چہرے والا، جس کے پیارے پیارے کان ہیں، جس کا خوبصورت ناک بھی ہے، جس نے زندگی میں بعد میں جا کر اپنے دور کا بہت بڑا کوئی سائنسدان بننا ہے، یا کوئی رازی بننا ہے، یا غزالی بننا ہے، یا کوئی بہت بڑا عالم اور مفتی بننا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا ہے، تو اس کے ذہن میں اس کا سب سے پہلے تو دماغ کس نے بنایا؟ اس کے دماغ میں وہ صلاحیتیں کس نے پیدا کی؟ وہ ظاہر بات ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے پیدا کی۔ تو جب ہم نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں تو کیا ہم تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں ہیں؟ یقیناً تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں۔ فرمایا ہم نے تم میں موت مقرر کی ہے، ایک وقت آتا ہے ہر انسان کا مقررہ وقت، وہ اپنے مقررہ وقت پر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ ہم نے تمہارے درمیان پھر موت بھی رکھی، پیدا بھی ہم نے کیا
موت بھی ہم ہی تمہیں عطا فرماتے ہیں، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں، ہم اس بات سے کوئی ہارے نہیں ہیں کہ تم جیسے اور بدل دیں۔ تم اپنی جگہ پر اس زمین میں بڑے طاقتور بنے پھرتے ہو، تم اس زمین میں بڑے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، اپنے جیسا کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں تو اس بات کی بھی طاقت ہے کہ ہم تمہاری جگہ پر اور تم جیسے لے آئیں، ہم تم جیسے اور بدل دیں، اور تمہیں اپنی شکلوں پر، اپنی صورتوں پر، اپنے عقلوں پر تمہیں بڑا گھمنڈ ہے نا، لیکن ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ ہم تمہاری وہ صورتیں پیدا کر دیں جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو، تمہاری شکلیں بگاڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے یہ طریقہ تھا، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ پہلے لوگوں میں سے جو لوگ اجتماعی طور پر گناہ کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شکلیں بگاڑ دیتا، ان کی شکلیں بگڑ جاتی۔ کوئی کسی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، بندروں کی شکل کا تذکرہ تو قرآن مجید میں بھی موجود ہے، لیکن ہم اگر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سچی سچی اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم میں وہ گناہ نہیں ہیں، کیا ہمارے اندر وہ جرم نہیں ہو رہے، ہمارے اندر وہ غلطیاں نہیں ہو رہی جو پہلے لوگ کیا کرتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غلطیاں ہم کرتے ہیں، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری شکلیں بگڑ نہیں رہیں، ہماری صورتیں بدل نہیں رہیں؟ تو یہ آج آ کے ایک ہی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ یہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس دنیا میں تشریف آوری کی برکت ہے کہ ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان لوگوں کی ان غلطیوں کو دیکھوں، ان کے جرموں کو دیکھوں، ان کے گناہوں کو دیکھوں، یا آپ کے چہرے کو دیکھوں، میں ان کو اب عذاب نہیں دوں گا کیونکہ آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہیں۔ جب آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہیں تو میں ان کو عذاب دینے والا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، بے شک تم جان چکے ہو کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ کس طرح پیدا کیا، تو پھر تم کیوں نہیں سوچتے، تم کیوں اس میں غور و فکر نہیں کرتے، کیوں اس میں تدبر نہیں کرتے؟ تم اس میں تدبر کرو نا، تم اس میں سوچو۔ یہ تو پہلی دلیل تھی وقوع قیامت پر۔ اب دوسری دلیل وقوع قیامت پر اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، فرمایا افرأیتم ما تحرثون، بھلا یہ بتاؤ جو زمین میں تم بیج بوتے ہو، کیا تم اس کو کھیتی بنا کر فصل پکا کر پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ تمہارا تو اتنا کام تھا نا کہ تم نے ہل چلایا، زمین ہموار کی، زمین میں بیج ڈال دیا اور اس میں خدمت کی کہ پانی لگا دیا، کھل اور کھاد ڈال دی،
اس زمین کے تنگ اور تاریک ماحول کے اندر اس دانے کو یا اس گٹھلی کو کس نے پھاڑا، کس نے چیرا، اور چیر کر اس میں سے ایک باریک سی کونپل کس نے نکالی، اور وہ جو ضعیف اور ناتواں کونپل بظاہر معمولی سی جس کو ہاتھ لگے تو وہ مرجھا جائے، لیکن اس میں کس نے اتنی طاقت رکھی کہ وہ زمین کی چھاتی کو چیر کر باہر آئی، اس زمین کی چھاتی کو چیر کر وہ باہر آئی، اور پھر آگے اس کو فصل بننے تک کئی دھوپیں لگیں، کئی طوفان آئے، کئی موسمی تغیرات آئے۔ ان موسمی تغیرات سے کس ذات نے اس فصل کو محفوظ رکھا، اور اس کو جس چیز کی ضرورت تھی، جی اس کو جتنے پانی کی ضرورت تھی وقت پر کون پانی مہیا کرتا رہا؟ تم جو کہتے ہو کہ ہم پانی لگاتے رہے، یہ پانی بھی تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تھا۔ یہ فرمایا کہ یہ جو تم زمین میں بیج ڈالتے ہو، اس کو کھیتی ہم بناتے ہیں یا تم بنانے والے ہو؟ ہم ہی بنانے والے ہیں نا، اور ہماری قدرت یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو چورا چورا کر دیتے، یہ فصل پک کے تیار ہی نہ ہوتی، اور فصل اگر پک کے تیار نہ ہوتی، یہ بالکل پہلے سے ہی ضائع ہو جاتی، ہم ضائع کر دیتے اسے، تو پھر تم باتیں بناتے رہ جاتے، کف افسوس ملتے رہ جاتے، پھر تم میں سے کسی نے کہنا تھا وہ جی ہم نے تو بڑی محنت کی ہے، ہم نے تو بڑا اس میں سرمایہ لگایا ہے، ہم نے کھاد ڈالی ہے، ہمیں تو چٹی پڑ گئی ہے، ہمیں تو تاوان پڑ گیا ہے، بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں اس فصل سے۔ تو یہ جو فصل تمہیں عطا فرماتا ہے، یہ کون عطا فرماتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے نا۔ تو جو رب تمہیں ایک دانے سے فصل عطا فرماتا ہے اور ایک گٹھلی سے اتنا تناور درخت پیدا فرما دیتا ہے، سوچو تو صحیح، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، تمہیں تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھائے گا؟ ایک اور دلیل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ پانی جو تم پیتے ہو اس کے بارے میں ذرا سچ سچ بتاؤ، یہ پانی تم کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ ظاہر ہے پانی کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بادل ہیں، بادلوں سے بارشیں برستی ہیں، تو کچھ پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، کچھ ہمارے ندی نالیوں میں سے بہہ کر دریاؤں میں چلا جاتا ہے، کچھ پانی کے تالاب ہیں، حوض ہیں، ان میں ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، اور یہ جو پانی زیر زمین چلا جاتا ہے، ضرورت پڑنے پر تم اس کو بور کر کے مختلف آلات کے ذریعے کھینچ لیتے ہو، کشید کرتے ہو۔ فرمایا اس کا مین ذریعہ تو بادل ہے نا، تو فرمایا ان بادلوں سے تم نے اس پانی کو اتارا یا ہم اتارنے والے ہیں؟ بادلوں سے کس نے اتارا؟ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ بادل آئے کہاں سے؟ ظاہر ہے پانی کے بڑے بڑے سمندر ہیں، وہ پانی کے سمندروں میں جو اتنا پانی ہے جن کو ماپا نہ جا سکے، اتنا کثیر تعداد میں پانی، یہ پانی کے ذخائر کس کے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، یہ وہی خالق و مالک ہے۔ اور سمندر کا پانی یہ تو کھاری ہوتا ہے، یہ تو پینے کے قابل نہیں ہوتا،
اس میں ایک سمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، اس میں ایک چکناہٹ ہوتی ہے۔ تو وہ کون سی ذات ہے جس نے ان سمندروں سے بخارات اٹھائے، اور بخارات اٹھانے کے لیے جو سورج کی شعائیں درکار تھیں وہ سورج کس کا ہے؟ سورج کی شعائیں کس کی ہیں؟ وہ ہوائیں، جن ہواؤں نے ان بخارات کو اٹھایا، وہ ہوائیں کس کی ہیں؟ وہ ہوائیں ان ہواؤں اور ان سورج کی شعاؤں کے ذریعے کس نے گویا آسمان اور زمین کے درمیان ایسے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا دیے کہ کھاری پانی سے بادل اٹھ رہے ہیں اور تمہیں میٹھا پانی مل رہا ہے، تمہیں پینے کے لیے بڑا ٹھنڈا پانی مل رہا ہے۔ یہ کس نے ان بادلوں کو یہ سمجھایا کہ سمندر سے بخارات تو اٹھانے ہیں لیکن ان سے کھاری پن نہیں اٹھانا، ان سے وہ بدبو اور چکناہٹ نہیں اٹھانی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے نا، جس ذات نے ان بخارات کو اٹھا کر بادل بنایا، اور پھر ایک خاص برودت جو ٹھنڈ انہیں چاہیے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر بعد میں بارشیں برستی ہیں ان بادلوں سے، وہ برودت کس نے پیدا کی؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی۔ فرمایا لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون۔ سوچو تو صحیح، اگر ہم اس سارے پانی کو کھاری کر دیتے تو پھر نہ تم پی سکتے تھے، نہ تمہارے پینے کے قابل رہتا، نہ تمہاری زمینوں سے اس سے فصلیں اگتیں، نہ تمہاری کاشت کے قابل رہتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا عظیم قسم کا تم پر کرم فرمایا ہے، پانی عطا فرمایا ہے، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ افرأیتم النار التی تورون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جو تم آگ روشن کرتے ہو، یاد رکھیں کہ جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت عرب میں آگ جلانے کا ایک ہی ذریعہ تھا، دو درخت تھے، ایک کو عقار کہتے اور ایک کو مرخ۔ اس کی ٹہنیوں میں سے ایک شاخ کو دوسری پہ رگڑتے تو آگ سلگ جاتی اور وہ آگ پیدا ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جو آگ تم سلگاتے ہو، آگ کے بغیر تو زندگی ادھوری ہے، تو اس کا پیڑ اور اس کا درخت جس سے تم ایندھن حاصل کرتے ہو، یہ درخت کس نے پیدا کیے؟ یہ ہم پیدا کرنے والے ہیں یا تم پیدا کرنے والے ہو؟ ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں نا۔ آج ایندھن کے طور پر مختلف اور چیزیں بھی دریافت ہو چکی ہیں، مثلاً گیس ہے، کوئلہ ہے، وغیرہ ذالک، یہ ساری چیزیں بھی تو اللہ تعالیٰ کی ہیں نا۔ فرمایا یہ جو دنیا کی آگ ہے، اس آگ کو ہم نے جہنم کی آگ کی یادگار بنایا ہے۔ دنیا میں آگ ہے نا، یہ بڑی گرم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے سرکار نے بیان فرمایا یہ جو تمہاری دنیا کی آگ ہے، یہ جہنم کی آگ کے 70ویں حصے کے برابر گرم ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی جناب بندہ نواز یہ تو خود بڑی گرم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ اس سے 69 گنا زیادہ گرم ہے۔ تو فرمایا ہم نے اس جہنم اسے یہ جو دنیا کی آگ ہے اسے جہنم کی آگ کی یادگار بنایا، اور جنگل میں جب سفر کرتے ہو تو مسافروں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جو خالق و مالک تمہارا ان چیزوں پہ قادر ہے، وہ تمہارا خالق و مالک تمہیں دوبارہ مارنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔
فسبح بسم ربک العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے آپ اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کریں جو تمہارا رب بڑی عظمت والا ہے۔ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، جہاں تارے ڈوبتے ہیں مجھے ان تاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یہاں ستاروں کے ڈوبنے سے کون سے مقامات مراد ہیں؟ مفسرین کرام کے اس میں کئی اقوال ہیں۔ حضرت ملا جیون نے تفسیرات احمدیہ میں ذکر فرمایا یہاں ستاروں سے مراد حضور کے صحابہ کرام ہیں۔ حضور کے سارے صحابہ ستارے ہیں نا، ہدایت کے ستارے ہیں، تو یہ جن جگہوں پر سجدے کرتے ہیں گویا یہ ان کے ڈوبنے کی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب تیرے صحابہ مجھے جن زمین کے حصوں پر اپنا سر رکھ کر سجدے کرتے ہیں مجھے ان جگہوں کی بھی قسم ہے۔ اور اس سے ایک مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام ہدایت کے ستارے ہیں، وہ جہاد اصغر کرتے ہوئے یا جہاد اکبر کرتے ہوئے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کی قبریں جہاں بنی جہاں پر وہ ڈوبے مجھے محبوب کے صحابہ کی قبروں کی قسم۔ انہو لقرآن کریم، یہ قرآن بڑی عزت والا ہے، اور یہ ایک محفوظ اور ایک بالکل محفوظ کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو قرآن کریم ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عزت والا کلام ہے، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کافر کہتے تھے کہ یہ شعر ہے یا جادو ہے یا پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، بلکہ فرمایا یہ کریم رب کی طرف سے ہے، کریم فرشتے سے لے کر آئے اور کریم محبوب کی طرف اترا، اور جو اس سے جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت والا بنا دیتا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہ چھوئیں مگر باوضو لوگ، مگر پاک لوگ۔ جو لوگ ظاہری باطنی لحاظ سے پاک ہیں وہی اس کو چھوئیں، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کافروں کو یہ براہ راست حکم ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بڑے فن خواں ہو، تم بڑے اکڑ خواں ہو، تمہارے اوپر کوئی اور طاقت نہیں ہے۔ ہم مسلمان تو سمجھتے ہیں نا کہ ہم تو سانس بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں نہ لے سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کے زیر حکم ہیں، اس کے زیر فرمان ہیں۔ تو یہ کافروں کو فرمایا جا رہا ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ تم کسی کے زیر فرمان نہیں ہو، تم اگر کسی کے زیر اثر نہیں ہو، تو یہ بتاؤ جب تمہارے سامنے تمہارے بیٹے کی، تمہارے کسی عزیز کی جان نکل رہی ہوتی ہے، اس کے پاؤں کے ناخنوں سے جان روح نکلتے نکلتے اس کے گلے تک آ جاتی ہے، تو جب گلے تک آ جائے تم بے بس ہو کر وہاں بیٹھے ہوتے ہو، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس جاتے ہو، بڑا بڑا کچھ کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ تم وہاں بیٹھے اور وہاں دیکھ رہے ہوتے ہو بے بسی کی حالت میں، تو ہم تو وہاں اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس مرنے والے کے قریب ہم تم سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن تمہیں ہم دکھائی نہیں دے رہے ہوتے۔ یہ بتاؤ اگر تمہارے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا تو اس روح کو لوٹا کیوں نہیں دیتے؟ اگر تم سچے ہو تو اس روح کو ذرا لوٹا کے دکھاؤ۔
جب تم اس روح کو لوٹانے پر قادر نہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم بے بس ہو، تم بے اختیار ہو۔ تو جس کا اختیار چلتا ہے نا اسے رب العالمین کہتے ہیں، وہ تمہارا پروردگار ہے، ہر لمحہ اس کا حکم مانو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو۔ وما توفیقی الا